پاکستان قومی کرکٹ ٹیم کے مڈل آرڈر پلیئر حیدر علی کو برطانیہ میں روک لیا گیا اور ان پر کس طرح کے الزامات ہیں، ہریسمنٹ ہے یا اٹیمپٹ ٹو ریپ ہے؟ ابھی اس طرح کی مزید تفصیلات ہمارے سامنے نہیں ہیں، لیکن جو بیسک انفارمیشن وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. تفصیلات بتائیے گا سر. یہ کرن بہت افسوسناک خبر آئی ہے اور یہ میڈیا میں بہت وائرل ہو رہی ہے. انڈین میڈیا تو اس کے پیچھے پاگل ہو رہا ہے، لیکن بہرحال خبر بہت افسوسناک ہے کہ ہماری ایک ٹیم شاہین پاکستان آج کل انگلینڈ کے دورے پہ ہے. تو مانچسٹر میں یہ واقعہ پیش آیا. 4 اگست کو ایک خاتون نے شکایت کی پاکستان کے جو مڈل آرڈر بیٹسمین ہے حیدر علی، اور بہت اچھے بیٹسمین ہیں، ان کے خلاف. تو وہ ابھی الزامات واضح نہیں ہیں. انڈین میڈیا کہہ رہا ہے کہ یہ ریپ کے ہیں، کچھ میڈیا کہہ رہا ہے کہ اٹیمپٹ ٹو ریپ ہے، اور اگر اس میں لیا جائے کہ جی ہراسمنٹ، تو یہ 3 چارجز ہم اس وقت وہ کر سکتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ جس قانون کا ان کو سامنا ہے، یہ الزامات بہت سنگین نوعیت کے ہیں اور اس سے ان کو بہت سخت قسم کی سزا کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، یا کسی کو بھی ان الزامات کا سامنا کرنا پڑے تو وہ قانون ان کا بہت سختی سے حرکت میں آتا ہے. سر، ہراسمنٹ کی اگر میں انگلینڈ کے قانون کی بات کروں تو انگلینڈ میں ریپ، اٹیمپٹ ٹو ریپ اور ہراسمنٹ، ان تینوں کی کیا کیا سزائیں ہو سکتی ہیں؟ ہاں، سب سے پہلے ہم ڈسکس کر لیتے ہیں ریپ کو. ریپ کی جو میکسیمم ٹرم ہے وہ لائف ٹرم، عمر قید کی سزا ہے. اب چونکہ ادھر پھانسی کا قانون نہیں ہے تو اس کا مطلب یوں سمجھیں کہ یہ بس قتل جتنا بڑا سنگین الزام ہے. تو اس میں جو زیادہ سے زیادہ سزا عمر قید ہو سکتی ہے. ورنہ پھر وہ الزامات کی اکثر وہ نوعیت کو دیکھتے ہیں، حالات کو دیکھتے ہیں، اور جو افینڈر ہوتا ہے اس کے کردار کو دیکھتے ہیں اور اس کا پاسٹ دیکھتے ہیں. تو اس کے مطابق پھر وہ ان کے جو کسٹوڈیل سینٹنس ہے وہ ہو سکتی ہے کہ وہ 4 سال سے لے کر 19 سال تک ہو. یعنی کہ اتنا منیمم 4 سال کو ان کو کسٹڈی میں رکھیں اور بعد میں وارننگ اور وہ دے کے تو ان کو چھوڑ دیا جائے. میکسیمم وہ 19 سال ہو سکتی ہے. تو اس میں تو کیریئر بھی بندے کا چلا جاتا ہے اور لائف بھی چلی جاتی ہے اور فار ایور وہ فلیگڈ ہو جاتا ہے بندہ. دوسرا ہے اٹیمپٹ ٹو ریپ. اس پہ جو ادھر قانون ہے وہ اس میں مختلف نوعیت کی سزائیں ہوتی ہیں. وہ جو جب ان کی جیوری بیٹھتی ہے تو وہ پھر اس میں دیکھے جاتے ہیں کہ جی کیا وہ بہت ہی سختی سے وہ اس الزام کے پیچھے اس کی کوئی بہت ہی سویئر قسم کی اٹیمپٹ ہے، یا اس میں کچھ کسی قسم کا جو دوسری سائڈ ہے اس کا بھی کوئی کردار ہوتا ہے. تو اس میں سم ٹائم صرف وارننگ دے کے بھی چھوڑا جا سکتا ہے، لیکن مختلف قسم کی جو قید کی سزا ہے وہ بھی ہو سکتی ہے. لاسٹلی ہراسمنٹ ہے. ہراسمنٹ میں 6 مہینے کی قید ہے اور ساتھ میں ڈفرینٹ قسم کی وارننگز ہیں. اگر برطانوی قوانین کے مطابق کسی پاکستانی کو کسی بھی جرم میں سزا ہو جائے تو دونوں ملک کے درمیان ایک مجرمان کی حوالگی کا ایک قانون موجود ہے. تو اس کی صورت میں وہ جو مجرم ہوتا ہے اس کو پاکستان کی جیل میں بھیجا جاتا ہے. یہاں آ کر وہ اپنی سزا پوری کریں گے. اب جس واقعے کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں، یہ اس پہ آپ کا کیا ری ایکشن تھا کہ یہ ہمارے ایک کرکٹر اور بہت ہی ٹیلنٹڈ کرکٹرز ہیں جن کے اوپر الزامات ہیں؟ سر، اسپورٹس مین اسپرٹ ایک چیز ہوتی ہے جس کو کہا جاتا ہے کہ وہ عام بندوں سے اسپورٹس مین میں ذرا زیادہ ہوتا ہے. تو ان میں میرے خیال سے اس چیز کو برداشت کرنے کا، یا کسی کی نو، اف سم ون از سیئنگ نو تو اس کو نو کنسیڈر کرنا چاہیے. یہ اس طرح کی انہوں نے کیوں نہیں کوشش کی کہ اگر مجھے کسی نے منع کیا یا میں نے کسی پہ ٹرائی ماری اور مجھے آگے سے اس طرح چانس نہیں ملا تو میں پیچھے ہٹ جاؤں. انہوں نے اس پہ پھر دوبارہ اسٹرائک کیا، کیوں کیا ہے؟ اس پہ میں اپنا ذاتی واقعہ بیان کرتا ہوں. ڈفرینٹ جرنلسٹ ایکسچینج پروگرام کے تحت ہمیں فارن جانے کا موقع ملتا رہتا ہے.
تو ایک دفعہ کیری لوگر بل کے زیر اہتمام ایک جرنلسٹ ایکسچینج پروگرام تھا یو ایس اور پاکستان کے درمیان. تو وہاں جانے سے پہلے ہماری ایک مینٹورنگ کی گئی اس ادھر پاکستان میں یونائٹڈ اسٹیٹ ڈپلومیٹس کے زیر اہتمام. تو اس میں انہوں نے ہمیں اس بات پہ باقاعدہ بہت زیادہ تربیت دی کہ اگر آپ امریکہ میں ہیں تو یہ جو ایو ٹیزنگ ہے یا پیسٹرنگ ہے یا کسی کو ہراسانی کا جو کام ہوتا ہے تو اس کے بہت سویئر کانسیکوینسز ہیں. آپ چونکہ جرنلسٹ ہیں، ایکسچینج پروگرام پہ جا رہے ہیں، تو آپ اپنے ملک کے ایمبیسیڈر ہیں، تو آپ نے وہاں پہ جا کر اس چیز سے بچنا ہے. اور وہاں پہ یہی بات بتائی گئی تھی کہ اف یو لائک سم ون جسٹ گو ٹو دیم اینڈ انوائٹ دیم فار ڈیٹ اینڈ اف دے سے نو تو اٹ مینس نو. اور انہوں نے کہا جی ہمیں پتہ ہے پاکستان میں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر کسی نے نو کہا ہے تو اس کا مطلب یس ہے، بٹ ان امریکہ نو مین نو. سر بیسیکلی یہ پاکستانیوں نے بھی بالی ووڈ سے ہی ایکسٹریکٹ کیا ہوا ہے، پلٹ 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 کر کے، تو وہ نو مینس ہاں، نا میں بھی ہاں ہے. ہاں تو وہ ادھر جب فارن جاتی ہے تو یہ جو ٹیمز ہیں تو ان کے بھی سیشنز ہوتے ہیں، ان کو بھی ادھر گروم کیا جاتا ہے. تو یہ اس طرح کے واقعات کبھی اتنے پیش نہیں آئے کوئی، یعنی کہ یہ ریئر کیس ہے جو جس کرکٹر کا ہم ڈسکس کر رہے ہیں، کیونکہ جب وہ کہیں جاتے ہیں تو ان کے ذہن میں اپنا کیریئر بھی ہوتا ہے اور پاکستان کی عزت کا بھی خیال ہوتا ہے، پھر کوڈز بھی ہیں، قوانین ہیں. تو اس معاملے کو آگے جا کے دیکھا جائے گا کہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے اس کرکٹرز کو فریم کیا گیا ہو، ٹریپ کر سکتے ہیں کئی ہاں دفعہ. ٹریپ کر سکتے ہیں، لیکن ہم یہاں کسی کو ڈیفینڈ نہیں کر رہے. جو جس قسم کے الزامات ہیں تو اس کا جو ہے وہ ادھر پروب ہوگی تو رزلٹ سامنے آ جائے گا، اور اس طرح کے واقعات ہمارے ملک کے لیے شرمندگی کا باعث بنتے ہیں. سر کئی دفعہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ پاکستانیوں کو پاکستان کی ہی مائنڈ سیٹ کے ساتھ وہ باہر چلے جاتے ہیں. حالانکہ شہر بانو نقوی ہیں، میں ان کا ایک انٹرویو دیکھ رہی تھی تو ان کے بہت کلیئر موٹیو تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان میں اگر کسی کے ساتھ فراڈ ہوتا ہے نا، اور وہ لڑکی کے ساتھ ہوا ہوتا ہے، لڑکے نے کیا ہوتا ہے، وہ اسٹیشن جاتی ہے، پولیس اسٹیشن جاتی ہے، وہ اپنی انکوائری رکھتی ہے، اس کو موسٹ ویلکم کیا جاتا ہے کہ جی آپ کے ساتھ پیسوں کا فراڈ ہوئے. اگر کسی کے ساتھ ہراسمنٹ کا کیس ہوا ہوتا ہے تو اس کے اوپر دوبارہ سے الگ قسم کے چارجز لگ جاتے ہیں کہ تم بھی تو اس کے ساتھ سیٹ ہوگی، مینس کریکٹر اسیسینیشن پر آ جاتی ہے. تو میرے خیال سے پاکستانی باہر بھی اسی مائنڈ سیٹ کے ساتھ جاتے ہیں، اور پھر یہ جو ٹریننگ وغیرہ ہے یہ کسی کام نہیں آ رہی ہے. اور پھر اس کے بعد ہم ڈفرینٹ طرح کی جو عورت مارچ ہم اس پر ایلیگیشنز لگاتے ہیں کہ یہ کس کے حقوق مانگ رہے ہیں، حالانکہ آل دیز آر سیکنگ وومن ایز اے پیس آف میٹ. میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتی ہوں. نہیں، عورت مارچ کی وجہ سے بہت ساری اویئرنیس آئی ہے، خاص کر خواتین میں اپنے رائٹس کے حوالے سے بہت زیادہ اس میں تحریک پیدا ہوئی ہے. اور اس کے خلاف جو لوگ پروپیگنڈا کرتے ہیں عورت مارچ کے خلاف، وہی سیک مائنڈ ہوتے ہیں جن کی ذہنیت کی آپ بات کر رہی ہیں. اور دوسرا جو آپ بات کر رہی ہیں کہ جب پاکستانی باہر جاتے ہیں تو اس طرح دیکھیں، اس طرح کے واقعات اکثر نہیں ہوتے. وہاں پہ دوسرے ممالک میں قوانین کا احترام ہوتا ہے اور ان کی عملداری ہوتی ہے. تو اور جب بھی اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے تو فوراً قانون حرکت میں آ جاتا ہے. ہمارے ہاں البتہ یہ ہے کہ خواتین کے لیے ابھی بھی جو پبلک پلیسز ہیں وہ اتنی جو محفوظ نہیں ہے، اور اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے روڈز ہیں یا سپیسز ہیں ادھر خواتین کی موومنٹ اتنی زیادہ نہیں ہوتی. وہ انتظار میں ہوتی ہیں کہ ساتھ کوئی دوسرا فرد ہو گھر کا، حتیٰ کہ کوئی چھوٹا بچہ ہو تو اس کے ساتھ جانے میں وہ سیکیورٹی فیل کرتی ہیں. اور پچھلے دنوں آپ نے دیکھا کہ عید کے موقع پر پنجاب گورنمنٹ نے مارکیٹس میں اور میجر جو شاہراہیں ہیں لاہور کی بلکہ پورے پنجاب کی، ادھر انہوں نے پیٹرولنگ کے لیے خواتین پولیس لگائی ہوئی تھی. اب اس میئر کی بہت تعریف تو ہوئی کہ پنجاب گورنمنٹ نے
خواتین کی حفاظت کے لیے اس طرح کے اقدامات کیے ہیں، لیکن یہ ساتھ ساتھ افسوس کا مقام بھی ہے، ہمارا معاشرہ ابھی تک اس بات کو کیوں نہیں قبول کر رہا کہ ہمارے جو مارکیٹس ہیں، ہمارے جو شاپس ہیں، شاپنگ مالز ہیں، روڈز ہیں یا کوئی بھی پبلک پلیس ہے، وہ خواتین کے لیے اتنی ہی محفوظ ہونی چاہیے جتنی کہ دوسرے جینڈر کے لیے ہے۔ تو امید ہے کہ جس طرح کی اب ویمن رائٹس ایکٹیوسٹ کام کر رہے ہیں یا ہیومن رائٹس ڈیفینڈر جو ہیں، انہوں نے میڈیا کے ذریعے عوام میں آگاہی پھیلائی ہے، تو انشاءاللہ حالات بہتر ہوتے جا رہے ہیں، خاص کر ہماری جو خواتین ہیں ان میں ایک جرأت آتی جا رہی ہے۔ اب تو کیمرہ آ گیا ہے نا، فون، تو اس کے ذریعے اس طرح کے کوئی جو آفینڈرز ہیں ان کو کیپچر کر لیا جاتا ہے، اور پھر پبلک شیمنگ کے علاوہ وہ ایک پولیس ایکشن کے لیے ایک بہت اچھا پروف بھی ہوتا ہے۔ تو آگے دیکھیں گے کہ اب حیدر علی کا جو کیس ہے اس پہ کیا تفصیلات ہوتی ہیں۔ ابھی تک ان کو پولیس نے کسٹڈی کے بعد ضمانت پہ چھوڑ دیا ہے، لیکن ان کو ملک چھوڑنے سے یا وہ جگہ چھوڑنے سے منع کر دیا ہے۔ یہ حیدر علی ہماری قومی ٹیم کے پلیئر ہیں، بلے باز ہیں، اور یہ بہت ہی کنٹروورشل سٹوری بن جاتی ہے جب ہم اپنے اس طرح کے ریپرزنٹیٹیوز کو ہم اس طرح کنٹروورسیز میں ڈسکس کرتے ہیں۔ یہ بہت ہی لمیٹڈ سی انفارمیشن تھی جو ہم نے اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کی۔ مزید ویڈیو آئے گی، آپ کے ساتھ مزید تفصیلات شیئر کی جائیں گی۔